انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں سے صلاح مشورہ کیا. ان کی کوشش تھی کہ ہمارے جن ساتھیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی صحافی کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائیں ان کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جائے. لیکن اس میں کچھ تاخیر جب ان کو نظر آئی تو انہوں نے خود ہی اس کا اعلان کر دیا, اور میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا اور یہ وقت کی اہم ضرورت تھی. اور مزید خوشی مجھے یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ حسن ایوب بھی موجود ہیں, سمیع ابراہیم صاحب بھی موجود ہیں, اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اور آپ سب کو دیکھ کے مجھے وہ 3 سال پہلے والا مظاہرہ یاد آ رہا ہے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اسد طور کو گھر میں گھس کے مارا گیا. تو میں اس وقت اسد طور کو نہیں جانتا تھا, تو مجھے بار بار فون کر کے یہاں پہ بلایا گیا, اور جمعہ کا دن تھا, اور جب میں یہاں پہ آیا تو تھوڑے سے لوگ تھے, اور وہ جو مظاہرے کا اہتمام تھا وہ 2-3 صحافتی تنظیموں کی طرف سے تھا. لیکن آج جو ہے انیشیٹو صرف منیز جہانگیر کا ہے, اور وہ 3 سال والے پہلے مظاہرے سے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. زندہ ہے صحافی, زندہ ہے, زندہ ہے صحافی, زندہ ہے, جیلوں میں جا کے, زندہ ہے, کوڑے بھی کھا کے, زندہ ہے. تو اس وقت جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے کہ صحافت کو آزاد کرو, لیکن 3 سال بعد نعرہ لگ رہا ہے جمہوریت کو آزاد کرو. تو آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم 3 سال پہلے کھڑے تھے, لیکن نعرہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے. صحافت کی آزادی کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اس میں ایک نعرہ ایڈ ہو گیا جمہوریت کو آزاد کرو. تو الیکشن بھی ہوتے ہیں پاکستان میں, پارلیمنٹ بھی موجود ہوتی ہے, لیکن جمہوریت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسد طور کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. اسد طور نے جو آخری وی لاگ کیا اس میں اس نے ساری کہانی پہلے بتا دی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد طور نے کسی اہم عدالتی شخصیت کے خلاف کوئی کردار کشی کی مہم چلائی, یا وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ سول سروس کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف انہوں نے کوئی مہم چلائی, وہ آپ ایف آئی آر دیکھیں, جو ایف آئی اے کی ایف آئی آر ہے انگریزی زبان میں ہے, وہی اس میں گھسے پٹے پرانے الفاظ ہیں, میلافائڈ انٹینشنز اور اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا, اور لکھا نہیں ہوا کہ ایکچولی اسد طور نے کیا کیا ہے. تو یہ اسد طور کی گرفتاری جو ہے وہ دراصل ایک ٹیسٹ کیس ہے. اس سے پہلے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا, لیکن عمران ریاض کو گرفتار کر کے کہا گیا کہ جی یہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے, لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ نہیں ہے. اس کو بھی اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ کافی عرصہ لاپتہ رہنے کے بعد وہ جب سامنے آئے تو کچھ عرصہ خاموش رہے وہ, اور پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا. تو ان کی زبان بندی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اسد طور کو بھی ان کی زبان بندی کے لیے گرفتار کیا گیا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان دونوں کی گرفتاری سے صرف چند دن پہلے بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری کی, اور اس ڈاکومنٹری میں ان 2 کے انٹرویوز شامل تھے. عمران ریاض کا انٹرویو تھا اور اسد طور کا انٹرویو تھا. تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض اور اسد طور کی جو گرفتاری ہے اس کا مقصد پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم لوگوں کو سچ بولنے کا بہت شوق ہے, اس شوق سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے. تو جو لوگ ہمیں سبق سکھانے کے شوق میں مبتلا ہیں وہ بڑے مشتاق ہیں کہ جی ہمیں سبق سکھایا جائے. ان کو صرف یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد طور کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کر کے اس کا 5 دن کا ریمانڈ لے کے ہم ڈر جائیں گے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. جو الزامات آپ نے اسد طور پہ لگائے ہیں میں ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں. آئے بسم اللہ زندہ کریں. ہے صحافی, زندہ ہے, زندہ ہے صحافی, زندہ ہے. آئے بسم اللہ کریں اور آگے مجھے بھی گرفتار کر لیں. اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں. دراصل ان لوگوں کو ہماری تاریخ کا نہیں پتہ. تاریخ جو ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی لڑائی میں سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں, صحافی برادری جو ہے وہ پہلے لڑائی شروع کرتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب 1978 میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا تو اس کے خلاف جو تحریک ہے وہ جناب نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے شروع کی تھی پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے, اور ایم آر ڈی نے تحریک بحالی جمہوریت اس کے 3-4 سال بعد شروع کی تھی. اور انہوں نے نثار عثمانی صاحب نے
اور مناج برنا صاحب نے گرفتاریاں دینی شروع کی تھی، وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی۔ اس مرتبہ پی ایف یو جے کو گرفتاریاں دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، آپ نے پہلے ہی عمران ریاض کو اور اسد طور کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو اب اگر آپ نے ہمارے کہے بغیر ہی ہماری تحریک اپنے طور پہ شروع کر دی ہے تو بھائی آئیے آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے، ہم تیار ہیں، آپ ہمیں گرفتار کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہماری رہائی کا مطالبہ کریں نہ کریں، لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو شیم کے نعروں سے نوازے گی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسد طور کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن پنجاب میں اور سندھ میں جو نیا وزیر اعلیٰ ہے اس نے حلف اٹھانا تھا۔ تو ایک طرف دو بڑے صوبوں میں دو نئے چیف منسٹر حلف اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے اسد طور کو گرفتار کیا اور آپ نے اٹینشن ڈائیورٹ کی۔ اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اور نیا پرائم منسٹر اور نئی حکومت جو ہے وہ حلف اٹھانے والی ہے، تو آپ نے صحافیوں کی گرفتاری شروع کر دی ہے۔ تو یہ جو نگران حکومت ہے یہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا رہی ہے۔ لینڈ مائنز تو ویسے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بچھانی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے کہ لینڈ مائنز بچھانے کی تربیت کس کے پاس ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جو کندھے استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے کچھ ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے سے مجھے دبایا ہے، کندھا بھی دبایا، میری بازو بھی دبائی ہے، تو میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، لیکن ہم میں نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کر زندہ ہے، گوڑے بھی کھا کر زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے۔